میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن نلگونڈا۔ آج ہم اس سے نظم سے قصیدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ قصیدے کی تعریف۔ قصیدہ عربی لفظ قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ارادہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ قصیدہ یعنی عربی لفظ سے لیا گیا ہے، مشتق ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی شاعری جس میں ارادے کے ساتھ ساتھ تعریف کی خصوصیت کو اختیار کیا جائے تو وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ یعنی ایسی نظم اس میں کیا ہے، کسی ارادے کے تحت کسی کی تعریف کی جائے تو وہ کیا ہے، قصیدہ کہلاتی ہے۔ اردو کی شعر یا شعری اصناف میں قصیدہ ایک ایسی طرز شاعری ہے جس میں بلا ارادہ کسی شخصیت کی تعریف کی جاتی ہے اور اسے مدیح قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کس نظم میں اس میں کیا ہے، کسی کی تعریف کی جائے، شخصیت کی تعریف کی جائے تو وہ کیا ہے، مدیح قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بجائے مکمل ارادے کے ساتھ کسی شخص کی تذلیل کی جائے تو اسے ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی کی تعریف کرے تو مدیح قصیدہ، اور کسی کی تذلیل کی جائے، کسی کو ذلیل کیا جائے، اس کے خلاف کیا ہے، غلط باتیں بیان کی جائیں، تذلیل کی باتیں، ذلیل کرنے کی باتیں کی جائے تو وہ ہجویہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ یعنی قصیدہ جیسی صنف شاعری میں مدح یعنی تعریف اور ہجو یعنی تذلیل دونوں طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ عام طور پر غزل کے انداز پر لکھے جاتے ہیں۔ یعنی قصیدے دو طرح کے، ہجویہ قصیدہ اور مدیح یعنی تعریف میں لکھے جانے والا قصیدہ، مدیح قصیدہ مدح کی جائے۔ ہجو یعنی کسی کی تذلیل کی جائے تو دو قسم کے قصیدے لکھے گئے ہیں، ہجویہ اور مدیح۔ قصیدے کے عام طور پر غزل کے انداز پر لکھے جاتے ہیں، لیکن قصیدہ بلند آہنگ اور طمطراق لہجے کی وجہ سے اس کا انداز اونچے سروں والا، پہاڑوں سے آنے والی گونج جیسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے، غزل کے انداز پر ہی لکھے جاتے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، ایک بہت ہی بلند آہنگ، اونچی آواز والا لہجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے، آواز کیا ہے، پہاڑوں سے ٹکرا کر گونج جیسے اپنی ری ساؤنڈ سنائی دیتی ہے۔ دوبارہ پہاڑوں کے درمیان اگر کھڑے کر آواز دی جائے تو کیا ہے، دوبارہ لوٹ کر ہم کو سنا دیتی ہے گونج کی طرح۔ اسی طریقے سے قصیدہ کا انداز ہوتا ہے۔ یہ اس کا مختصر تعارف اور اس کے قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ ایک قصیدہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے قصیدے کے اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے 4 حصے ہیں قصیدے کے اندر جو اس کے اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ تو پہلا مطلع، دوسرا تشبیب، تیسرا گریز اور چوتھا دعا۔ قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، جس میں کسی اہم بات کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ پہلے شعر کے آغاز کے بعد شاعر ماحول سازی کے لیے شاعری میں مطلع کے قوانین و ردیف کے ساتھ موسم، چاند، چاندنی، رات، بہار یا پھر کسی منظر کی تعریف کرتا ہے، جسے تشبیب کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا حصہ کیا ہے، پہلا شعر اس کا مطلع، جس طریقے سے غزل کے اندر ہے، اس کے اندر بھی، قصیدے کے اندر بھی کیا ہے، پہلا شعر مطلع کہلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر کیا ہے، ماحول بنانے کے لیے قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ کیا ہے، موسم کا ذکر، چاندنی رات، بہار یا کسی منظر کی تعریف کرتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ تشبیب کہا جاتا ہے، جو قصیدے کا دوسرا حصہ ہے۔ تشبیب کے بعد چند اشعار کے ذریعے شاعر کسی وجہ یا مقصد کے بیان پر توجہ دیتا ہے۔ یعنی تیسرا حصہ کیا ہے، تشبیب کے بعد کیا ہے، چند اشعار، اس کے ذریعے کیا ہے، شاعر اپنے مقصد کو بیان کرتا ہے، جو تشبیب سے مختلف ہوتا ہے اور ماحول و منظر سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، اسی لیے اسے گریز کا درجہ حاصل ہے۔ تیسرا حصہ کیا ہے، اس کا گریز ہے۔ تشبیب کے اشعار کیا ہے، کسی بھی قدرتی منظر، چاند، چاندنی، بہار کے منظر کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر تیسرے حصے کے اندر کیا ہے، الگ ماحول کے اشعار کہے جاتے ہیں، جس کو گریز کا درجہ حاصل۔ گریز میں موسم، بہار، ماحول کی تعریف سے ہٹ کر بادشاہ وقت یا امیر کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، تیسرے حصے کے اندر بادشاہ یا جس کی تعریف میں امیر، وزیر جو بھی ہے، اس کی تعریف میں لکھا جا رہا ہے، وہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی گریز کے دوران شاعر اپنے ممدوح کی شخصیت کی مبالغہ آمیز تعریف کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، شاعر اپنے
اس کی تعریف میں قصیدہ لکھا جا رہا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے جو مدح کہلاتی ہے۔ مدح کرتے ہوئے شاعر اپنی خواہش یا طلب کا اظہار بھی کرتا ہے، جسے حسن مدعا کہتے ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی لکھنے والے کی تعریف کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کی تعریف بیان کی جائے اور اپنی طلب کا اظہار، یعنی کہ شاعر اس سے کیا چاہ رہا ہے، کسی امیر یا وزیر یا بادشاہ کی تعریف میں لکھ رہا ہے، اس سے شاعر کیا چاہ رہا ہے وہ اظہار کرنا، اسے حسن مدعا یا دعا حسن مدعا کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں شاعر صاحب حیثیت کی عمر اقبال میں ترقی کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے۔ آخری حصے میں کیا ہے، اس کی تعریف میں یا قصیدہ لکھا گیا ہے، بادشاہ کی تعریف میں یا کسی بھی دوسری شخصیت کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا گیا ہے، اس کی عمر کو بلند ہونے کے لیے، اس کے درجات بلند ہونے کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے، جسے دعا کہتے ہیں۔ یہ آخر کا حصہ ہے، آخری حصہ ہے۔ اس طرح کسی زندہ شخصیت کی تعریف کے لیے مطلع، تجویز، گریز اور دعا کے ذریعے جو شاعری کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ غرض کیا ہے، یہ چار چیزیں جس صنف کے اندر پائی جائیں، انہیں مطلع، تجویز، گریز اور دعا، اور وہ زندہ شخصیت کی تعریف کے اندر لکھی جائیں تو وہ اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے چار اجزاء ترکیبی، مطلع، تجویز، گریز اور دعا۔ ایسے قصیدے تعریف کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے مدیحہ قصیدے کہتے ہیں۔ جس کے اندر تعریف کی جائے وہ مدیحہ قصیدے کہتے ہیں۔ اگر مدح کے بجائے مذاق اڑانے کا انداز قصیدے میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا قصیدہ اپنے انداز کی وجہ سے ہجویہ قصیدہ، جیسے اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ قصیدے دو قسم کے ہیں، مدیحہ یعنی تعریف کیے جانے، اور ہجویہ یعنی کسی کا مذاق اڑانے، تذلیل کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کے شان میں لکھا جائے۔ موضوع کے اعتبار سے بیانیہ، کتابیہ، نعتیہ اور تمہیدیہ قصیدے لکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، دوسرے موضوعات کیا ہے، بیانیہ، کتابیہ، نعتیہ اور تمہیدیہ، یہ چار قسم کے بھی قصیدے لکھے جاتے ہیں، جس میں قافیہ اور ردیف، اس قافیہ یا ردیف پر قصیدے کے اشعار ختم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی قصیدے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کے قافیہ اور ردیف جو لفظ پر ختم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے پہچان کی جا سکتی ہے، جیسے لام قافیہ، لام پر ختم ہونے والا لامیہ، اور میم پر ختم ہونے والا میمیہ، اور نون پر ختم ہونے والا قصیدہ نونیہ کہلائے گا۔ یعنی آخری لفظ، جو لفظ پر، جو حرف پر کیا ہے قصیدہ ختم ہوتا ہے، اس کی حساب سے بھی کیا ہے اس کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ لام سے ختم ہونے والا لامیہ، اور میم سے ختم ہونے والا میمیہ، اور نون سے ختم ہونے والا نونیہ قصیدہ کہلائے گا۔ اس طرح قصیدے کی پہچان مدح و حجو کے ساتھ ساتھ اس کے قافیے کے اختتام سے بھی ممکن ہے۔ یہ تو دو قسمیں کیا ہیں، واضح طور پر ہے، ہجویہ قصیدہ اور مدیحہ۔ اس کے علاوہ کیا ہے، لام، میم اور نون پر ختم ہونے والے قصیدے بھی کیا ہیں، اس کے حساب سے پہچانے جا سکتے ہیں، اس کی پہچان بھی ممکن ہے۔ یہ اس کے اجزائے ترکیبی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، قصیدے کا تاریخی جائزہ، یعنی کس طریقے سے اردو ادب کے اندر قصیدے کی روایت آگے بڑھتے گئی، کہاں کہاں پہ قصیدے کو فروغ حاصل ہوا۔ اردو کی ہر صنف شاعری کا آغاز دکن سے ہوا، یعنی اردو کی ہر صنف شاعری، یعنی غزل کی نظموں کی ہر قسم دکن سے شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ دکنی میں لکھنے گئے قصیدوں میں اجزائے ترکیبی موجود نہیں تھے۔ دکن سے لکھے گئے قصیدوں کے اندر کیا ہے، اجزائے ترکیبی موجود نہیں تھے۔ دکنی مثنوی میں بھی پیر مرشد کی مدح، بزرگان دین کی تعریف اور بادشاہ وقت کی تعریف کی وجہ سے دکنی میں قصیدہ کی روایت کا پتہ چلتا ہے۔ مثنوی میں قصیدے کی طرح ایک ہی انداز قافیہ نہیں ہوتا، یعنی دکن کے اندر اس زمانے میں کیا ہے، مثنیوں کے اندر پیر مرشد کی تعریف، بزرگان دین کی تعریف اور بادشاہ وقت کی تعریف کی وجہ سے دکنی زبان کے اندر قصیدے کی روایات بہت ساری ملتی ہیں۔ مثنوی میں قصیدے کی طرح ایک ہی انداز کا قافیہ نہیں ہوتا، اور مثنوی کی طرح اس کے اندر کیا ہے، قصیدے میں ایک ہی انداز کا قافیہ نہیں، ہر وقت قافیہ چینج ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دکن کے بہمنی، قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں باضابطہ قصیدے کی روایت کا پتہ چلتا ہے، لیکن ان قصیدوں میں اجزائے ترکیبی اور بلند آہنگ کی کمی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ تین دور میں بھی، بہمنی دور یا قطب شاہی دور، عادل شاہی دور کے اندر باضابطہ کیا ہے، کئی شاعروں نے کیا ہے قصیدے لکھے، اور اس سے ادب کے اندر مانا بھی گیا ہے۔ تین دور کے اندر، بہمنی دور، قطب شاہی دور اور عادل شاہی۔
اور اس میں اعضائے ترکیبی بھی لکھے، اعضائے ترکیبی کی رعایت کرتے ہوئے بھی لکھے گئے۔ مغلیہ دور کے زوال کے بعد دہلی کے دبستان میں قصیدے کو عروج حاصل ہوا۔ مرزا محمد رفیع سودا کو اردو قصیدے کا نقش اول کا درجہ حاصل ہے، یعنی مغلیہ دور کے ختم ہونے کے بعد دہلی کے اندر کیا ہے قصیدے کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے اندر کیا ہے پہلا نام محمد رفیع سودا کو ہو اردو قصیدے کا نقش اول، یعنی پہلے شاعر قصیدے کے مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد دہلی کے اندر دبستان دہلی کے اندر مانا گیا ہے۔ انہوں نے دہلی سے لکھنؤ ہجرت کر کے اردو قصیدے کو فارسی کے قصائد کا اہم رتبہ بنا دیا۔ یہ کیا اس زمانے میں دہلی سے لکھنؤ آنے کے بعد کیا ہے یہاں پہ فارسی کے قصیدے لکھے جاتے تھے جو بہت ہی مشہور تھے۔ یہاں پہ آنے کے بعد محمد رفیع سودا بھی کیا ہے اردو میں قصیدے لکھ کر فارسی کے قصیدوں کو کے برابر ہم رتبہ، اس کے برابر کا درجہ اردو قصیدوں کو بھی دیا گیا۔ ان کے قصیدوں کی وجہ سے انوری، خاقانی اور خانی کی طرح سودا نے بھی قصیدے کی آبیاری کی۔ اس زمانے کے قصیدہ نگاروں میں مشہور انوری ہے، خاقانی اور خانی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے محمد رفیع سودا، یہ سب قصیدے لکھتے رہے اور قصیدے کو آگے بڑھاتے رہے۔ قصیدے میں اعضائے ترکیبی کا تعین بھی سودا کے ذریعے ہوا اور قصیدے کے نقش اول ہونے کے باوجود سودا نے قصیدے کو بام عروج تک پہنچایا۔ اس طریقے سے قصیدے کو کیا ہے اونچا سے اونچا مقام دلانے میں سودا کا بہت بڑا ہاتھ مانا گیا ہے، اور اس کو بلندی تک لے جانے کا کام بھی محمد رفیع سودا کے قصیدوں سے کیا گیا۔ اردو قصیدہ دہلی سے لکھنؤ پہنچا تو لکھنؤ میں منیر شکوہ آبادی، انشاء اللہ خان انشاء اور محسن کاکوری جیسے قصیدہ کو پیدا ہوا۔ دہلی کے اندر رفیع سودا کے علاوہ اور بہت سارے قصیدہ نگار، جس میں کیا ہے انشاء اللہ خان انشاء، محسن کاکوری، منیر شکوہ آبادی جیسے قصیدہ کو پیدا ہوئے۔ آخری دور میں امیر مینائی کی کوئی کے بھی خوب چرچے رہے، اور اس کے بعد کیا ہے آخر میں کیا امیر مینائی بھی کیا قصیدوں کے شاعر مانے گئے، ان کے بھی قصیدوں کے بہت چرچے ہوئے۔ دہلی میں شیخ ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن، مرزا غالب اور داغ دہلیوں نے اس صنف شاعری کی خوب خدمت کی۔ اس زمانے میں دہلی کے اندر کیا ہے شیخ ابراہیم ذوق، یہ بھی بہت بڑے مرثیے کے شاعر مانے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مومن خاں مومن، مرزا غالب اور داغ دہلوی، یہ بھی کیا ہے دہلی کے اندر قصیدہ نگاروں میں مشہور قصیدہ نگار مانے جاتے ہیں۔ اس طرح دکن کے بعد دہلی اور لکھنؤ میں قصیدے کا عروج حاصل ہوا۔ اس طریقے سے کیا ہے پہلے دکن میں، اس کے بعد لکھنؤ میں، اور اس کے بعد دہلی میں قصیدے کو عروج حاصل ہوا، قصیدہ آگے بڑھا، بلندیوں کو چھونے لگا۔ بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام اور شاہ پرستی کے خاتمے کے ساتھ ہی قصیدے کی سمت کو زوال آ گیا۔ جب تک بادشاہوں کا دور چلتا رہا، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور، اور اس کے بعد کیا ہے جاگیردارانہ نظام جب تک باقی تھا، جب تک کیا قصیدے کو صنف عروج حاصل کرتے۔ اس کے بعد سے کیا ہے جیسا بادشاہی نظام ختم ہو گیا اور جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا، اس طریقے سے کیا ہے قصیدے کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ قصیدے میں چونکہ مدح اور مبالغہ اختیار کیا جاتا ہے، چنانچہ امیر و امراء، بادشاہ اور صاحب اقتدار افراد کی موجودگی میں مدح کی ستائش ہوتی تھی۔ جب اقتدار ختم ہوا اور بادشاہ اور امیر زادے نہ رہے تو اس قسم کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ جب تک کیا ہے بادشاہی نظام، جاگیردارانہ نظام قائم تھا، ان کی تعریف میں کیا ہے بہت سارے شعراء کیا ہے ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے رہے۔ جب وہ دور ہی ختم ہو گیا، بادشاہت کا دور، جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا، میرزادے باقی نہیں رہے، تو اس سے ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، باقی نہیں رہی۔ تاہم قدیم دور سے ہی مدح کی ایک اور اسی روایت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جسے صحرا کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی کسی کی تعریف میں لکھا جانے والی ایک نظم کی قسم ہے جو کہ صحرا کہا جاتا ہے۔ صحرا قصیدہ زوال پذیر ہوا، لیکن صحرا لکھنے کی روایت عام ہے۔ قصیدے کا دور تو ختم ہو گیا، بادشاہی نظام ختم ہو گیا، جاگیردارانہ نظام ہوتا، قصیدہ بھی ختم ہو گیا، لیکن کسی کی تعریف میں لکھے جانے والی نظم کی ایک قسم صحرا آج بھی اس کی روایت عام ہے۔ جس طرح قصیدے کے دوران حجوں کا امکان ہے، اور سودا نے کامیاب حجویہ قصیدے تزییق روزگار لکھا، تو حجویہ قصیدوں کے اندر سب سے کامیاب قصیدہ، مشہور قصیدہ کیا ہے سودا، مرزا سودا کا لکھا ہوا تزییق روزگار۔ اس طرح دلہا دلہن، ان کے اولاد، افراد خاندان کی حجوں میں مزاحیہ سحرے بھی لکھے جاتے ہیں، اور سحرے کیا ہے دلہا دلہن اور ان کے خاندان کے افراد کی حجوں اڑانے میں مزاحیہ سحرے بھی لکھے جاتے ہیں۔ غرض قصیدے کی روایت ختم ہوئی، لیکن اردو میں
مدح کو جاری رکھتے ہوئے شاعری میں صحرے کا چلنا عام ہے۔ قصیدے کی روایت تو ختم ہوگی، لیکن اردو میں مدح تعریف کرتے ہوئے کیا ہے شاعری کی ایک قسم صحرے کا چلن آج بھی عام ہے، جو قصیدہ نہیں لیکن مدح کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ قصیدہ تو نہیں لیکن اس کے اندر مدح یعنی تعریف کا انداز ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مبالغہ میں تعریف اور حوصلہ شکن تذلیل کی روایت کو قصیدے کے زوال کے ساتھ کوئی نسبت حاصل نہیں ہوئی، جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ لیکن قصیدہ کیا ہے آج بھی اس کی تعریف، کسی کی تعریف میں کیا ہے لکھے جانے والی نظم صحرا مانی جاتی ہے، جو آج بھی کیا ہے سب لوگ اس کو قابل قبول مانتے ہیں۔ یہ قصیدے کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی اور اس کا تاریخی جائزہ۔